حقائق ہے کہ ایک بیوہ عورت کا ایک ہی اکلوتا لڑکا تھا جو کہ فوت ہو گیا، لیکن مارے محبت کے وہ بیچاری مامتا کی ماری اس کو زندہ ہی خیال کر رہی تھی اور اس کے علاج کی مسلسل کوشش میں در بدر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اور ہر معالج جو ہے اس کو یہی سمجھاتا کہ تمہارا لڑکا جو ہے یہ فوت ہو چکا ہے، اس کو دفنا دو، لیکن محبت میں وہ اتنی ہی اندھی ہو چکی تھی کہ اس کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ آخرکار پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کو مہاتما بدھ کے پاس لے جایا جائے، اور وہ اس کو مہاتما بدھ کے پاس لے گئے کہ شاید کہ وہ اپنے تدبر کی وجہ سے، اپنی دانائی کی وجہ سے اس کو عورت کو کوئی ایسی بات سمجھا سکیں کہ جس سے پھر وہ عورت یہ یقین کر لے کہ اس کا بیٹا وفات پا چکا ہے۔ مہاتما بدھ نے اس سے کہا کہ در حقیقت تمہارا لڑکا مر گیا ہے، لیکن میں اس کو زندہ ضرور کر سکتا ہوں، بشرطیہ کہ تم مجھے ایسے گھر سے پانی کا ایک کٹورا لا کر دے دے کہ جس میں کبھی کوئی آدمی مرا ہی نہ ہو، تاکہ میں اس پانی پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکوں اور پھر وہ پانی تیرے بیٹے پر چھڑک ڈالوں۔ تو اس عورت نے پانی حاصل کرنے کے لیے تمام شہر چھان مارا، لیکن اس کو کوئی گھر ایسا نہ ملا کہ جس میں کوئی مرا ہی نہ ہو، بلکہ بہت سے گھروں میں سے تو جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ مرے زیادہ ہیں اور زندہ کم ہیں۔ آخرکار پھر وہ بیچاری مجبور اور لاچار ہو کر، مایوس ہو کر واپس مہاتما بدھ کے پاس آئی اور اپنی اس کوشش میں ناکام رہنے کا سارا ماجرا اس کو بیان کیا۔ مہاتما بدھ نے اس سے کہا کہ جب تمام شہر میں تجھے ایک گھر بھی ایسا نہیں ملا کہ جس میں کوئی مرا نہ ہو، تو پھر اپنے مرے ہوئے لڑکے کے زندہ ہونے کی کیا امید کر سکتی ہے؟ تو اس بات سے پھر اس عورت کو صبر آ گیا اور اپنے لڑکے کے مر جانے کا یقین آ گیا، اور پھر وہ اس کی تجہیز و تکفین پر رضامند ہو گئی۔ یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی موت پر ہی موقوف ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔